2013 کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی، میاں محمد نواز شریف کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا تو قمر باجوہ نے اور فیض حمید نے مل کر میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا، یہ میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان جب اس ملک کے وزیر اعظم بنے تو عمران خان کا بھی کہنا ہے کہ میری حکومت کو گرانے میں جناب جنرل باجوہ اور فیض حمید کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب عمران خان کی حکومت گرانے میں قمر باجوہ اور فیض حمید کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فوج کی پالیسیاں ہوتی ہیں انہوں نے اس پالیسیوں کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں، اگر وہ چاہیں تو جو فوج ہے اس کی جو مداخلت ہے وہ سیاست میں کم ہو سکتی ہے، برائے نام ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کی تمام پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہ چاہیں، لیکن وہ نہیں چاہیں گی، کیونکہ میں ان ساری سیاسی جماعتوں کو کیڑا سمجھتا ہوں۔ کیڑا اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 40 سال سے پاکستان کی عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ انہوں نے جناب جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ اب جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو میاں محمد نواز شریف ہیں، جو 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ایک اور دفعہ جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بنا جائے، چاہے جیسے بھی بنا جائے۔ اس کی وجہ سے ہی جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 300-400 جو کیسز ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ جناب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو میاں محمد نواز شریف ہیں جناب اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2013 میں جب ان کی حکومت کو کمزور کیا گیا اور میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کیا گیا، تو اس میں جو قمر باجوہ ہیں، جو فیض حمید ہیں، ان کا ہی ہاتھ ہے۔ جب 2013 کے بعد میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو اس کے بعد جب خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو مریم نواز نے جو ہے وہ جناب بہت بڑے بڑے جلسے کیے، پورا وہ 6-7 ماہ جو ہے وہ انہوں نے جلسوں میں گزارا، اور ہر جلسے میں وہ یہی کہتی رہی ہیں کہ جو فیض حمید ہیں اور جو جناب جنرل باجوہ ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں محمد نواز شریف ہیں ان کو جناب نااہل کیا ہے۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو جناب 2018 کے الیکشن میں جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا تو جناب جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ لانے میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسری جو سیاسی جماعتیں تھیں فنڈنگ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا اور عمران خان کو جو ہے وہ جناب اپنے عہدے سے فارغ کیا۔ اگر آج عمران خان جیل کے اندر ہے، 200-300 اس کے اوپر کیسز ہیں، تو یہ جناب قمر باجوہ اور فیض حمید کی مہربانیاں ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی فیض حمید اور قمر باجوہ کو مجرم سمجھتی ہے۔ اس کے بعد جناب جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی قمر باجوہ اور فیض حمید کو جو ہے وہ مجرم سمجھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو قمر باجوہ ہے یا جو فیض حمید ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے کہ جو 2018 کے اندر الیکشن ہوا تھا اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اور جو 2024 میں الیکشن ہوا ہے اس میں تو دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر وہ جناب واحد الیکشن ہے جس نے
जितने भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं धांधली के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार सिर्फ इसी वजह से मिला कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट कहेगी बिल्कुल वो उसी तरह ही अपना किरदार अदा करेगी। जब 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया और 16 माह के लिए इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो दिया गया, और उस 16 माह के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान के अदारों का किया गया, जो नुकसान पाकिस्तान का किया गया, उसकी रिकॉर्ड जो है वो मिसाल नहीं मिलती। अगर आप 2022 से लेकर 2025 तक सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने कर्जे ले चुका है तो आप हैरान हो जाएंगे कि तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर IMF से ली है। वो पैसा किधर गया, कहाँ गया, अभी तक नहीं मालूम कि वो पैसा किधर गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो जनाब इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो चाहे जितनी मर्जी लाशों से उनको गुजरना पड़े, जितने मर्जी मुल्क के अंदर जो है वो कत्ल का बाजार गर्म करना पड़े, उनको इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना ही है, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है। और ये भी सिर्फ उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जनाब जो उनके वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो उनके कायद हैं, उनके ऊपर जनाब 200-300 केसेस जो बना दिए गए हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर खातून हैं, जो पॉलिटिकल वुमेन हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस बना दिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिदा हैं, सनम जावेद हैं, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी ख़वातीन हैं जो इस वक्त जेल के अंदर चक्की पीस रही हैं। वो पढ़ी लिखी और काबिल खातून है। इस तरह कोई भी पॉलिटिकल सियासी जमात हो, इस तरह औरतों के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकामी कार्रवाई है वो नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल ये जो वक्त का पिए है ये तो घूमता ही रहता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो कल जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, पीपल्स पार्टी होगी। आज धांधली जो है वो जनाब जो धांधली कमर बाजवा ने की, फैज़ हमीद ने की, अब जनाब वही जो धांधली है वो फील्ड मार्शल आसम मनीर ने की है। और जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का आँख मचोली का खेल है, ये इसी तरह ही मुल्क के अंदर चलता रहा तो आप देखेंगे कि मुल्क का जो एक दो बचा कुचा अदारा है वो भी बिल्कुल, वैसे तो मुल्क के जितने भी अदारे हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं इन सियासी जमातों ने। मैं इसलिए इनको खून चूसने वाले कीड़े कहता हूँ कि आप पीछे चले जाएं। आप 1971, 73, 70, 80, 85, 90, 95, 2000, 2010, 15, 20 और 25 तक आप मुशाहिदा कर लें कि पाकिस्तान को कितना मकरूज़ इन सियासी जमातों ने कर दिया है। बिजली का क्या रेट था, गैस का क्या रेट था, महंगाई की क्या शरह थी, और आज महंगाई की शरह देख लें कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं इन्होंने चाहे मुल्क की आवाम को तबाह करना पड़े, मुल्क को तबाह करना पड़े, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खेल खेलती है, कभी ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल खेलते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क को ले लें, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप जायज़ा ले लें, किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना रोल प्ले नहीं करती सियासत के अंदर, जिस तरह रोल प्ले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी सियासत के अंदर करती है। और ये इस्टेब्लिशमेंट जो रोल अदा करती है ये भी सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जमातें हैं, जितनी भी पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं, ये बिल्कुल उनकी वजह से हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं वो एक माफिया है। और जब तक वो माफिया इस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेगा वो इस मुल्क के अंदर ना ही वो इक़्तिदार में आ सकता है, ना ही इस मुल्क पर हुकूमत कर सकता है। क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार में आकर करनी होती है करप्शन, इन्होंने इक़्तिदार में आकर जितने इनके
پاکستان کے اندر کاروبار ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کاروبار، اگر بجلی کی طرف جائیں تو بجلی کے ڈیم ان کے ہیں، سولر سسٹم پر جائیں تو وہ کاروبار ان کے ہیں، اگر شوگر ملوں پر جائیں تو وہ ان کے کاروبار ہیں، اگر جناب فلور ملوں کی طرف جائیں تو وہ ان کے کاروبار ہیں۔ پاکستان کے اندر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب جو جتنا بھی کاروبار ہے وہ سب کا سب جو ہے یہ پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، سب کا سب جو کاروبار ہے یہ انہی پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے لوگوں کا ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے جو میاں محمد نواز شریف ہیں وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیض حمید ہیں وہ جناب اور جو قمر باجوہ ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جناب جو 2018 کے بعد رجیم چینج ہوا اس میں قمر باجوہ اور فیض حمید نے جو ہے وہ اپنا اہم رول پلے کیا، اور اسی وجہ سے جو فیض حمید ہے وہ جیل کے اندر ہیں۔ جو قمر باجوہ اور فیض حمید پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کر کے گئے ہیں، بالکل اسی طرح کا رول پلے جو ہے وہ پاکستان کی جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے، فیلڈ مارشل ہیں جناب سیر اعظم منیر، وہی رول پلے کر رہے ہیں۔ میں اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے ان کو سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے، اور جتنی بھی پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جناب بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے، اور ان کو بیٹھا کر یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا سیاست کے اندر جو ہے وہ کوئی کردار نہیں۔ جب آپ ہر 10 دن بعد، مہینے بعد اسی طرح آ کے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک ہی سیاسی جماعت کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے کارکنوں کو، ورکروں کو، ان کے ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، ان کو جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتے ہیں، ان کے جو ورکر ہیں سوشل میڈیا پر جو پھیلے ہوئے ہیں ان کا وہ ایک طاقت ہے، عمران خان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی طاقت۔ جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اب عجیب سا لگتا ہے پاکستانی عوام کو، وہ جناب سمجھتی ہے کہ آپ اپنے ڈیفینڈ کے لیے یا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنی پاک فوج سے بہت محبت کرتی ہے۔ بہرحال آپ کو جو ہے جناب اپنے آپ کو ان سیاسی جماعتوں سے الگ رکھنا ہوگا تاکہ یہ جو خون چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے کردار کا پتہ چلے کہ پاکستان کو انہوں نے کتنا جناب ان 40-50 سالوں میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ بہرحال یہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ الیکشن 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ دوسری جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک کے اندر کیا کردار ہے، اور جناب پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس ملک کے اندر کیا کردار ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے آپ کو پولیٹیکل سیاسی جماعتوں سے علیحدہ نہیں کرے گی اس وقت تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔